دوستو آج شب برات کی رات صرف 3 بار ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لو، بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج شب برات کی رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان دفتر کاروبار جہاں جس کو جب جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ دوستو ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی یہ وظیفہ پڑھتے ہی دولت کا طوفان آ جائے گا۔ عزت، دولت، شہرت جو چاہے مانگ لو۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج رب کریم سے جس حاجت کے لیے ضد کر کے بیٹھو گے مل جائے گا۔ صرف کرنا کیا ہے کہ یہ وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے۔ جو کچھ کرنا ہے کر لینا۔ آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ یہ رات دوبارہ پھر سال کے بعد آنی ہے، بس اتنا سمجھ لینا۔ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، ہم واقعات سنتے ہیں کہ لوگ غربت تنگ دستی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ملکی حالات نے گھر میں بے برکتی پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ جن کی تنخواہیں 50,000 یا اس سے بھی اوپر ہیں، مہینہ شروع ہوتے ہی اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر میں پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ بے برکتی کا عالم ہے، مشکلات پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، گھر میں غربت تنگ دستی کی وجہ سے، گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، گھر میں آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، آپ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، کیونکہ اس رات نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورے سال کے نصیب کو لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کیا ملے گا، کب ملے گا، کتنا ملے گا، ہر شے اس مہینے میں اس رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ اگر کوئی بندہ اپنی من پسند نوکری چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، اللہ کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو، آج کملی والے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ مشکلات پریشانیاں پرانے وقتوں سے آ رہی ہیں، یہ غربت یہ تنگ دستی کا ماحول پرانے وقتوں سے آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام پر کوئی مشکل وقت آتا، کوئی پریشانی آتی، کوئی رشتوں میں رکاوٹیں، بندشیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے معمول سے بنتے، تو وہ کبھی بھی رب کے خلاف نہ جاتے، وہ کبھی بھی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑتے، وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے خلاف نہ جاتے، وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے، بلکہ وہ یقین کامل کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوتے اور دعائیں کرتے، ذکر اذکار کرتے، بڑے بڑے اعمال کرتے اور رب کو منا لیتے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے ہدیے دیتے ہیں، اور رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مانگ رہا ہے۔ اور جب رب کی ناراضگی آتی ہے تو پھر غربت تنگ دستی مشکلات اور بہت سی پریشانیاں آپ کا مقدر ہو جاتی ہیں، پھر چلتے کاروبار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر گھر سے سکون نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ جتنا مرضی دعائیں کر لیں، جتنے مرضی وظائف کر لیں، جتنی مرضی تسبیحات اور اعمال پڑھ لیں، پھر نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پورا ہونے کا نام لیتی ہیں۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے کو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بدبخت ہے، بدقسمت ہے، اگر کوئی مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، تو ایسے تمام بندوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج مانگ لو رب کریم سے، کیونکہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی رات ہے، جو آج کی رات ہے، جس میں ہر بندے کے نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی پکڑ ہو گئی تو رب کریم غربت تنگ دستی جیسی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے، شعبان ہمارے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے نکل جائے گا۔ رجب رب کا مہینہ، حرمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔
اگر کوئی بندہ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج شب برات کی رات یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لیجئے گا۔ میں رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، گناہوں کو بخشوانے کا ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو بادشاہی عطا ہوگی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج شب برات کی رات کا یہ وظیفہ پڑھیے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ اللہ والو، شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے کی راتوں میں، اس مہینے کے دنوں میں قیام کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ پھر پورا سال رب کی رحمتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو شب برات کی رات کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، جو شب برات کی قدر نہیں کرتا اور ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اللہ والو، وقت ہے، آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ بے روزگار ہیں، آج روزگار کے لیے پڑھیں تو بہترین رزق حلال ملے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، انشاءاللہ آپ بیٹا چاہتے ہیں تو بیٹا بھی ملے گا۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں۔ قرض ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ صرف 3 بار پڑھنے سے وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں، آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کریم نے تجھے راتوں رات مالا مال بنا دیا۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے۔ آج شب برات کی رات یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور اگر کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، نظر بد اور حسد کا علاج چاہتے ہیں، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے جان لے لیتا ہے۔ اگر آپ نظر بد اور حسد سے بچنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، وہ راتوں رات رب کریم سے جو بھی مانگے اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو آج شب برات کی یہ رات یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، ایک رات میں نصیب بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے، ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج شب برات کی رات اگر ہاتھوں سے نکل گئی تو پورا سال پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کیجئے، یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دکان پر پڑھ لو، دفتر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، ایون کہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ میری بہت سی بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا خاص طریقہ بتانے لگا ہوں، جس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کا ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا، کوئی ضروری بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ موقع ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا، پھر اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔
اگر یہ چند